ہاں، اور حال یہ ہے کہ وہ حدیث آدھی بتائی مسلم کی 6488، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اور پوری حدیث پڑھو۔ پوری حدیث یوں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جذبات میں آ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیاں دے دیں۔ رسول اللہ کو شکایت پہنچی، نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، مت گالی دو انہیں۔ بیان کر کے اس کا آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پوری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے صحابہ کو برا مت کہو، یہ آدھی حدیث بیان کی ہے، اور اتنی بڑی یہ علمی خیانت کی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور اسی لیے میرے پہ غصہ ہوتے ہیں کہ میں یہ چیزیں پبلکلی ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ میرے پہ نہ غصہ ہوں میرے بھائی، بخاری مسلم، چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے۔ اگر آپ مجھے چور سمجھتے ہیں تو میرے پاس تو اپنا نالج نہیں، میں تو ان کتابوں سے بیان کر رہا ہوں جو اہل سنت کی ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو میرے کسی بھی صحابی کے ایک مد تک اور نصف مد تک نہیں پہنچ سکتا، نہ ایک مد تک پہنچ سکتا ہے اور نہ نصف مد تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری مسلم میں جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما۔ مرزا جرمی کا اس حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ علماء اس حدیث کو آدھا بیان کرتے ہیں اور اس میں علمی خیانت کرتے ہیں، حدیث آدھی پیش کرتے ہیں، جبکہ پوری حدیث یہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دیں۔ تو پھر اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد کو کہا کہ اے خالد، میرے صحابی کو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو میرے صحابی کے ایک مد تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور نصف مد تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو علماء خیانت کرتے ہیں اور پوری حدیث پیش نہیں کرتے۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کی تحقیق کا، تو اس حوالے سے اگر اس حدیث کو اس قصے اور واقعے کے بغیر بیان کرنا یہ علمی خیانت ہے، تو سب سے پہلے تو یہ خیانت آئے گی ذمہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو ساتھ سیدنا خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو لڑائی کا اور ان کے جو جھگڑے کا قصہ ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ تو اس سے تو نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ خائن ٹھہریں گے اور علمی خیانت کرنے والے ٹھہریں گے، کیونکہ وہ اس حدیث کو کے ساتھ اس واقعے کو بیان نہیں کرتے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں اس روایت کو 3673 نمبر لے کے آئے، اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا خالد اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا یہ قصہ بیان نہیں کیا۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری بھی خائن ٹھہرے، کیونکہ امام بخاری نے بھی اس واقعے کو بیان نہیں کیا۔ اور اس سے آگے چلیے، اس حدیث کے جو کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے مرکزی راوی ہیں امام سلیمان بن مہران عامش۔ امام عامش سے ان کے 7 شاگردوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جن میں سے ان 7 شاگردوں میں سے حدیث بیان کرتے ہیں شعبہ، امام وقی، ابو معاویہ، سفیان ثوری، عبداللہ بن درہم اور محادر اور جریر۔ ان 7 شاگردوں میں سے صرف اور صرف جریر اس قصے کو بیان کرتے ہیں، باقی کوئی بھی شاگرد امام عامش سے اس قصے کو بیان نہیں کرتا۔ وہ صرف سادہ حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور اگلا حصہ اور پیچھے والا جو واقعہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا۔ یہ امام سلیمان بن مہران عامش کے 7 شاگردوں میں سے سوائے جریر کے کوئی بھی اس قصے کو بیان نہیں کرتا۔ اور امام عامش کے جو شاگرد ہیں ان میں سے ابو معاویہ، شعبہ اور دیگر جتنے شاگرد ہیں وہ بیان نہیں کر رہے، اور ابو معاویہ جب جریر کے مقابلے میں آتے ہیں تو ابو معاویہ جریر کے مقابلے میں زیادہ اثبت و اوثق ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ میں 397 نمبر صفحے پہ لکھا ہے، ہوا من اصح الاسانید۔ جب ابو معاویہ عامش سے اور عامش ابو صالح ذکوان سے یہ روایت بیان کرتے ہیں
تو ابو معاویہ امام اعمش سے بیان کرنے میں اثبت و اوثق ہے، ہوا من اصح الاسانید۔ امام بخاری نے بار بار اس سند کو تکرار کے ساتھ صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، اور ابو معاویہ کی یہ سند سب سے زیادہ صحیح ہے جو اعمش سے بیان کر رہے ہیں۔ تو زیادہ اثبت و اوثق جو راوی ہیں وہ اس قصے کو بیان نہیں کرتے، صرف اور صرف اس قصے کو بیان کرتے ہیں تو جریر بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ اکرام سے موقوفاً یہ روایت موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 7539، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب اس میں روایت نمبر 18، اور المعجم الکبیر للطبرانی میں 12160 نمبر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ابن ماجہ میں 162 اور فضائل الصحابہ میں 20 نمبر روایت ہے۔ ان صحابہ سے یہ حدیث موقوفاً مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کو برا نہ کہو، صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، تم صحابہ اکرام کو برا مت کہو۔ تو صحابہ سے موقوفاً بھی یہ حدیث موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً یہ حدیث جہاں کتب احادیث میں موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حد تک جہاں تک روایت کا تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابو داؤد لے کے آئے 4658 نمبر، وہ بھی اس قصے کے بغیر لے کے آئے، تو امام ابو داؤد بھی خائن۔ امام ترمذی لے کے آئے 3861، انہوں نے بھی قصے کے بغیر بیان کیا، تو نعوذ باللہ امام ترمذی بھی خائن۔ ابن ماجہ 161 نمبر لے کے آئے، اور امام ابن ماجہ نے بھی سنن میں اس کو ذکر کر کے قصہ بیان نہیں کیا۔ تو امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام بخاری، حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قصے کو بیان نہیں کرتے، نعوذ باللہ یہ سارے خائن ہیں، سب نے علم خیانت کی ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور ایک علمی حدیث کے اعتبار سے بات ہے کہ محدثین نے کس روایت کو ترجیح دی ہے۔ امام بخاری 3673 نمبر حدیث لے کے ہے، اس میں قصے کا ذکر تک نہیں کیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے کئی طرق لے کے ہیں، باقی جگہ پہ قصے کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک مقام پہ قصے کا ذکر کیا ہے جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام اعمش بیان کرتے ہیں، اور اعمش سے بھی جریر جو ان کے شاگرد وہ بیان کر رہے ہیں، باقی 6 جو شاگرد ہیں وہ اس قصے کو بیان نہیں کرتے۔ اگر یہ حصہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کے جھگڑے والا یہ بیان نہ کرنا یہ علمی خیانت ہے، تو پھر مرزا صاحب یہ بھی پھر علمی خیانت ہوگی کہ سیدنا خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے اس قصے میں ایک حصہ تم نے بھی چھوڑا ہے، وہ حصہ امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں لے کے آئے، اور اس کے علاوہ امام ابن حبان اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں، اور امام حاکم مستدرک میں، امام حیثمی مجموع الزوائد میں، اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں موجود ہے کہ جس وقت سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کا آپس میں یہ جھگڑا ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خالد بن ولید کی شکایت کی۔ فقال یا خالد، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خالد لما توذی رجلا من اہل بدر، اے خالد تم اہل بدر میں سے ایک شخص کو اذیت کیوں دیتے ہو، ایذا کیوں دیتے ہو؟ لو انفقت مثل احد ذهبا لم تدرک عملہ، کہ اے خالد اگر تو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو اس کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگلا جو جملہ ہے وہ مرزا نے پیش نہیں کیا، اور اگلا جملہ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ صحابی اس حدیث کے راوی ہیں، اس میں یہ ہے کہ سیدنا خالد نے عرض کی یا رسول اللہ یقعون فی فارد علیہم، حضور پہل انہوں نے کی ہے، یہ پہلے نکتہ چینی میرے اوپر کرتے ہیں، تنقید میرے اوپر انہوں نے کی ہے، اور میں نے تو تردید کے طور پر ان کے رد عمل میں ان کو یہ جملے کہے۔ اب یہ واقعہ نہ بخاری میں موجود ہے نہ صحیح مسلم میں، جبکہ صحیح ابن حبان میں، فضائل الصحابہ میں، المعجم الکبیر طبرانی میں، مستدرک حاکم میں اور دیگر کتب احادیث پہ موجود ہے۔ اور یہ جو فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی جس کی مرزا جیلمی نے تحقیم کی تعریف کی ہے، یہ عرب سکالر ہیں شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جس میں اس واقعے کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ
پہل انہوں نے کی ہے، انہوں نے پہلے میرے اوپر نکتہ چینی کی ہے، یا پہلے میرے اوپر انہوں نے اعتراض کیا اور تب میں نے جو نا وہ رد عمل کے طور پر ان کو اس کا جواب دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا، اور ساتھ پھر یہ بھی فرمایا لا توذو خالدن، فرمایا خالد کو ایذا نہ دو، فإنہ سیف من سیوف اللہ صبہ اللہ علی الکفار، کیونکہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ نے خالد کو کفار کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور اس کے علاوہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 1468 نمبر، جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی گئی کہ عباس اور ابن جمیل اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ زکوٰۃ کا مال جمع نہیں کروا رہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ تم خالد پر ظلم نہ کرو، خالد تو وہ ہے کہ جس کی زرہ انہوں نے اپنی زرہ کو اللہ رب العزت کی راہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو صحیح بخاری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس موقع پر جو نا تادیباً ارشاد فرمایا کہ تم خالد پر ظلم نہ کرو۔ بعض موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے اسپیشلی طور پہ صحابی کا یا صحابی کا لفظ استعمال کیا ہے ان دوسرے صحابہ کے مقابلے میں جن کو ان صحابہ کی طرح صحبت دائمہ اور ملازمت خاصہ حاصل نہیں تھی۔ مثلا صحیح بخاری میں 3671 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو جلیل القدر صحابہ جن کی صحابیت پر اہل سنت و جماعت متفق ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور کسی مسئلے پر ان دونوں کا نزاع ہو گیا، اور اس پر پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت بھی کر لی کہ زیادتی میری طرف سے ہے اور میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور حضرت عمر نے ان کی معذرت کو قبول نہیں کیا اور اپنے گھر چلے گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جب حضرت عمر گھر میں گئے، دل میں پھر دوبارہ یہ احساس پیدا ہوا تو واپس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے، تو معلوم ہوا کہ وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جا چکے ہیں۔ تو حضرت عمر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گئے، جبکہ ان کے جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کر دیا تھا کہ حضور زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے حضرت عمر سے معذرت کر لی ہے، لیکن انہوں نے میری معذرت کو قبول نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر جلال کے آثار طاری تھے، یعنی حضور نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ حضرت عمر نے ابوبکر صدیق کو اس مسئلے پر معذرت ان کی قبول کیوں نہیں کی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ جس وقت تم لوگ یعنی تمہاری قوم اور جو مکہ کے لوگ تھے مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت ابوبکر نے میری تصدیق کی، حل انتم تارکو لی صاحبی، تم میرے لیے میرے ساتھی کو میرے صحابی کو چھوڑ نہیں دیتے۔ اب یہاں حضرت عمر کے مقابلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق کو اپنا صحابی کہا، اپنا ساتھی کہا، جبکہ حضرت عمر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ اہل سنت کا اس میں اجماع اتفاق ہے، اس سے حضرت عمر کی صحابیت سے انکار ثابت نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق کی وہ صحبت دائمہ اور ملازمت خاصہ کی بنیاد پر ان کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا، صاحبی کہا کہ تم میرے ساتھی کو میرے صحابی کو میرے صاحب کو میرے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت عمر کے مقابلے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کہا، لیکن حضرت عمر بھی صحابی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا صحابی کہا، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کو اگر دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر عمر کے مقابلے میں ان کی صحبت قلیل ہے، ان کی صحبت کثیر ہے۔ لیکن صحیح مسلم میں 584 نمبر حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے صحابی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو صحابی کہا۔ اور صحیح بخاری میں 3766 نمبر حدیث ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر بیان کرتے ہیں لقد صحبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیناہ یصلیھا، ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہے، ہم حضور کے صحابی ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر کے بعد نفل پڑھے ہوں۔
تو یہاں امیر معاویہ نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا صحابی کہا، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو صحابی کہا۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ وہ قابل تعظیم ہیں، قابل احترام ہیں، اور وہ جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ہمارے لیے وہ فرمان تمام صحابہ کے اعتبار سے ہے۔ ہم نے تمام صحابہ اکرام کی عزت اور احترام کرنا ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم نے کوئی نیگیٹو اور برا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ یہ فرمان رسول ہمارے لیے ہے کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے کسی صحابی کو برا نہیں کرنا۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کے شان ورود کا، یہ خاص موقع پر وارد ہوئی تو اس کے حوالے سے میں نے اس کی ساری گفتگو کر دی ہے کہ کن کن ائمہ محدثین اور کن کن ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور کس طریقے سے بیان کیا ہے، اس کی پوری تفصیل اور حدیث کی پوری تحقیق میں نے بیان کر دی ہے۔ اور محدثین نے اس حدیث کا اطلاق جو ہے اسی موقع پر کیا ہے کہ کسی بھی صحابی کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔